بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا محکمہ صحت کے حوالے سے کہ کراچی کا جو سول ہاسپٹل ہے، اور کراچی کے ایک بہت بڑا سول ہاسپٹل ہے، اس سول ہاسپٹل میں ٹارچر سیل کا انکشاف ہوا ہے۔ اور اس ٹارچر سیل کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ایم ایس جو ہیں وہ خالد بخاری صاحب، ان کے دو ایسے ان کے پرائیویٹ لوگ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مشہود انصاری تو ایک چھوٹے گریڈ کا ملازم ہے محکمہ صحت میں، اور پھر ایک سمیع ہے ان کا جو خاص آدمی ہے۔ یہ دو لوگ جو ہیں یہ ٹارچر سیل کے انچارج ہیں۔ اور اس ٹارچر سیل میں جو ٹارچر سیل ایم ایس آفس کے برابر میں ہی کہیں بنایا گیا ہے، وہاں ان ملازمین کو لے جایا جاتا ہے جو ایم ایس صاحب کا کہنا نہیں مانتے یا ان کی جو ہے حکم عدولی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو لے جایا جاتا ہے اور انہیں لاتوں، گھوسوں اور مکوں سے اور لاٹھیوں سے ان کا جو ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ تو کئی ملازمین کو اس ٹارچر سیل میں لے جایا گیا ہے اور وہاں ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے اخبارات کے صحافی ہیں یا جو یوٹیوبرز ہیں، ان میں سے بھی کئی لوگوں کو لے جایا گیا ہے۔ جبکہ یہ میں جو آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں، یہ ہیں نذیر عباسی صاحب۔ یہ سابق ملازم ہیں سول ہاسپٹل کے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد سے انہوں نے صوبہ صحافت کو جوائن کیا تھا، اور ان کا ایک اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، اور یہ محکمہ صحت میں رپورٹنگ بھی کرتے ہیں۔ تو نذیر عباسی صاحب کو بھی انہوں نے رپورٹنگ کی تھی۔ انہوں نے کرپشن کے حوالے سے، انہوں نے جو پیشنٹس کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی تھی سول ہاسپٹل میں، اس حوالے سے ویڈیوز وائرل کی تھیں سوشل میڈیا پر۔ تو انہیں باقاعدہ وہاں سے سول ہاسپٹل سے اٹھایا گیا، ٹارچر سیل میں لے جایا گیا، اور ٹارچر سیل میں انہیں لاتوں سے، گھوسوں سے، مکوں سے مار کر انہیں زدوکوب کیا گیا۔ اور نذیر عباسی کے مطابق تقریباً 25 سے 30 لوگ تھے جنہوں نے ان پر تشدد کیا۔ تو اب یہ ان کی اپنی ویڈیو ہے، یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ویڈیو میں کیا فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارے سینئر صحافی ہیں، یوٹیوبر ہیں نذیر عباسی صاحب، اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں سول اسپتال میں، تو آج یہ تمام مختصر سی آپ کو رودات سنائیں گے جو زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئی ہیں۔ جی نذیر عباسی صاحب، بتائیے کیا آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے ایم ایس آفس میں؟ سر، میرے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ میں نے اکثر جو ہے جو کرپشن ہوتا ہے سول اسپتال کے اندر، کرپشن وائز کو میں نے اٹھایا، اور میں نے اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب سے ایم ایس صاحب نے میں ایمرجنسی میں گیا تھا، تو اس نے ایم ایس صاحب نے بندے بھیجے ہیں، 10 سے 15-20 بندے تھے، وہ جو ہے ایمرجنسی سے مجھے مارتے مارتے لے کے گئے ایم ایس آفس کے اندر۔ وہاں جو ہے مجھے انہوں نے پریشر لیس کیا۔ ایم ایس صاحب بھی اور دیگر ڈاکٹرز وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے دھمکی دی کہ میں آپ کی پینشن بند کروا دوں گا، آپ پینشن ہماری کھاتے ہو۔ آپ نے ان کی کرپشن کے حوالے سے کوئی خبر چلائی تھی؟ جی جناب، میں نے ان کی کرپشن کے حوالے سے خبر چلائی کہ سول اسپتال کے اندر یہ مریضوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے۔ وہاں ایمرجنسی کے اندر جو ہے بیڈ ٹوٹے پھوٹے ہوئے تھے، وہاں ایک ایک بیڈ کے اوپر 2 مریض پڑے ہوئے تھے، اے سی بند تھے اور پنکھے چل رہے تھے۔ تو میں نے ان کے اوپر جو ہے آواز اٹھائی تھی۔ جب سے وہ ان کو میری آواز جو ہے بری لگی، اور انہوں نے جو ہے مجھے اپنے بندوں سے مروا کر مجھے سیدھا دفتر میں لے کے گئے۔ پھر انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ میں آپ کی وہ جن لوگوں نے آپ پر تشدد کیا، وہ کیا سول ہاسپٹل کا اسٹاف تھا یا اس کے اپنے ذاتی بدماش تھے؟ کچھ لوگ آؤٹ سائڈر تھے، اور کچھ لوگ جو ہے اس کے اپنے جو ساتھ لے کے آئے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر جو ہے تھانے کے اندر جو ہے کم سے کم 10 12 15 افیئریں کٹی ہوئی ہیں آلریڈی۔ ایک سیاسی تنظیم سے تعلق تھا ان کا۔ مقصد بدماش تھے جو جنہوں نے آپ پر تشدد کیا؟ انہوں نے بدماشی شروع کی ہوئی ہے۔ پھر جو ہے وہاں کوئی ٹارچر سیل بھی بنا ہوا ہے سول اسپتال میں؟ جناب، ایم ایس آفس خود ٹارچر سیل بنا ہوا ہے جناب۔ اس سے پہلے بھی سنا ہے سویپروں کو وہاں لے جا کر
تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ ملازمین کو بھی وہاں لے جایا جی جاتا نا ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں ایک ہمارا سیپر ہے بابو نام کا، اس کو بھی لے کے گیا جس طرح آپ کو لے گئے اسی طرح سے ان کو بھی لے کر جی گئے جی ہیں۔ جی بالکل جناب، اس کے بندے وہاں کوئی بھی جو ہے ایم ایس صاحب کے خلاف کوئی بھی بولے گا تو اس کے بندے آتے ہیں، اس کو مارتے ہوئے جو ہے وہاں جو ہے دفتر میں لے کے جاتے ہیں، ایم ایس صاحب سب وہاں موجود ہوتے ہیں، پھر ان کے سامنے جو ہے ان کو پینٹی لگتی ہے یا تھپڑ مارتے ہیں یا پھر لیس کرتے ہیں، پھر جب واٹس اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ نذیر صاحب فرما رہے ہیں۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ نذیر عباسی صاحب نے جو ان پر تشدد ہوا ہے ان کی تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا۔ تو اب میں مشہود انصاری کے متعلق آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ مشہود انصاری کو جناب ایم ایس صاحب نے ایک ٹھیکہ دیا ہے سرنج، جو استعمال شدہ سرنج ہے یا جو ڈرپ ہوتی ہے اس کا۔ تو وہ جو سرنج اور جو ڈرپ ہے اس کو تو ضائع کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ صحت کے لیے مضر ہے، لیکن یہ اسکریپ میں ان کو بیچا جاتا ہے 15 سے 20 ہزار روپیہ روزانہ میں یہ جو ہے سیل ہوتی ہیں سرنج اور ڈرپ، جو خالی ڈرپس ہیں، اور یہ چند افغانی ہیں ان کو فروخت ہوتی ہیں، پھر وہ افغانی شیرشاہ میں فروخت کرتے ہیں، وہاں پھر اس کی جو ہے اس کے کھلونے بنائے جاتے ہیں جو بچوں میں جو جن سے بچے کھیلتے ہیں، اور انتہائی جو ہے مضر صحت ہے یہ اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ اس سے قبل جو ٹینڈر ہوا تھا سول اسپتال میں، اس میں بھی مشہود انصاری کو جو ہے کھلی چھوٹ دی گئی تھی۔ اس نے گلینڈر سے بیڈ کاٹے تھے اور لوہے کی کرسیاں کاٹی تھی، پرانے بیڈ کاٹ کر، اور گرل جو تھے وہ کاٹ کر اس نے کئی لاکھ روپے کی یہ گرلیں اور بیڈ اس سے فروخت کیے تھے، جس کے بعد جب اس نے یہ تمام بیچ دیے تو اس کے بعد یہ جو ہے آکشن کیا گیا تھا، تو اس میں بھی ملوث رہا ہے۔ پھر خالد بخاری صاحب کے لیے آپ کو ناظرین بتاتا چلوں کہ گزشتہ 2 سالوں میں خالد بخاری صاحب نے بڑے پیمانے پر کنسٹرکشن کرائی ہے، اور کنسٹرکشن کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سول اسپتال کو توسیع دی ہے یا اس کو فائدہ پہنچایا، بلکہ محض اپنی کمیشن، مبینہ طور پر اپنی کمیشن کی خاطر انہوں نے بڑے پیمانے پہ ہاسپٹل میں کنسٹرکشن کرائی ہے، جس کی ابھی تک کوئی آڈٹ رپورٹ بھی نہیں آئی ہے اور کوئی اخراجات بھی سامنے نہیں آئے۔ تو یہ بڑے جو ہے وہ شفاف طریقے سے مبینہ طور پر سول اسپتال میں کرپشن بھی ہو رہی ہے اور ٹارچر سیل بھی چلایا جا رہا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ خالد بخاری صاحب کے سامنے کوئی شخص جو ہے وہ سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتا، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اچھا، جو سمیع ہیں، جو ان کے جو فرنٹ مین ہیں خالد بخاری صاحب کے، مشہود انصاری اور دوسرے کا نام ہے سمیع، یہ ابھی جیل سے رہا ہو کر آیا ہے۔ اس پر یہ کرمنل شخص ہے، مبینہ طور پر اس پر متعدد مقدمات ہیں۔ ابھی اس جیل سے رہا ہو کر آیا تھا اور ابھی پھر اس نے لوگوں پر جو ہے خالد بخاری صاحب کے کہنے پر تشدد کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو نذیر عباسی کی زبانی آپ نے یہ سنا ہوگا۔ اب میں آپ کو ناظرین یہ بھی بتاؤں گا کہ سول اسپتال میں ایک گھناؤنا دھندا ہو رہا ہے، اور وہ گھناؤنا دھندا یہ ہے کہ سول اسپتال کی ایمرجنسی کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو چل رہی ہے، باہر جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کی ایمبولینس کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ سلسلہ جناح اسپتال میں بھی ہے، سول میں بھی ہے، جناح میں بھی ہے۔ تو یہ جو ایمبولینسز ہیں اس میں جو یہ جو ایمبولینس ہے کس لیے کھڑی ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شہر میں اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں روزانہ کی بنیاد پر ایمرجنسی میں پیشنٹس کو لایا جاتا ہے، سول اسپتال میں بھی جناح میں بھی۔ تو چونکہ 3.5 کروڑ کی آبادی ہے، 40 50 یا 100 ایمرجنسیاں ہونا معمول کی بات ہے جناح میں یا سول اسپتال میں۔ تو یہاں ایمرجنسی میں جن پیشنٹس کو لایا جاتا ہے، تو جو اسٹاف ہوتا ہے ایمرجنسی میں، وہ اسٹاف پیشنٹس کو جو لایا جاتا ہے ان کے لواحقین کو جو ہے وہ شدید ذہنی ٹارچر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سول اسپتال یا جناح کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، لہٰذا برائے مہربانی یہاں آپ کے پیشنٹ کو مار دیا جائے گا، یہاں کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے، نہ دوائیں دی، واقعی دوائیں تو نہیں دی جاتی ہیں، اور یہاں ڈاکٹر بھی موجود نہیں ہے، یہاں توجہ نہیں دی جائے گی، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے کے جاتا ہوں۔ اب وہ جو شخص ہے جو ایمرجنسی میں آنے والے پیشنٹ کو پرائیویٹ اسپتال میں لے جانے کی، یا وہ کہتا ہے کہ میں خود آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، تو وہ سول اسپتال کی ایمرجنسی کا ملازم ہوتا ہے،
اور یہ جو ملازم ہیں رات کو جو ڈیوٹیاں لگواتے ہیں ایک بھاری رقم دے کر، اس لیے کہ روزانہ کی بنیاد پر ان کو اس قسم کے پیشنٹ ملتے ہیں، اور پھر یہ ایمرجنسی سے پیشنٹ لے جاتے ہیں کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں، وہاں لاکھوں روپے کا بل بنتا ہے، اور اس بل میں یہ جو ملازم ہیں ایمرجنسی کے، ان کی باقاعدہ کمیشن ہوتی ہے، اور اس کمیشن کی صورت میں لاکھوں روپیہ یہ لوگ کماتے ہیں۔ اس کا جو حصہ ہے باقاعدہ پوری انتظامیہ تک پہنچتا ہے۔ تو یہ بڑا گھناؤنا دندہ ہے، اور یہاں ایمرجنسی میں جو پرائیویٹ ایمبولینس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائیویٹ ایمبولینس کھڑی ہیں، منتظر ہیں کہ کوئی ایمرجنسی کا پیشنٹ آئے، اور پھر ہمارا جو ہمارے لیے جو کام کر رہا ہے، جو اس ایمبولینس کے لیے کام کر رہا ہے، وہ فوری طور پر لے کر آئے تاکہ ہم یہاں سے روانہ ہوں۔ تو یہ جناح اسپتال میں بھی دھندے چل رہے ہیں، اور یہ جو سول اسپتال ہے یہاں بھی دھندے چل رہے ہیں بڑے پیمانے پر، بہت بڑے پیمانے پر۔ سول اسپتال میں کرپشن ہو رہی ہے، ہمارے ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، اینٹی کرپشن بھی خاموش ہے، اور سندھ حکومت بھی خاموش ہے، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ علاج معالجے کی جو سہولتیں سندھ میں موجود ہیں وہ شاید دنیا کے کسی حصے میں ہوں۔ تو صورتحال یہ آہستہ آہستہ میں تمام صورتحال سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ محکمہ صحت میں کرپشن کس پیمانے پر ہو رہی ہے اور کہاں کہاں ہو رہی ہے، اس کی تمام تفصیلات سے ناظرین میں آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتا رہوں گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل کا بھی خیال رکھیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔